خدا یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارا خدا جو وعدوں میں اٹل ہے، جو ہر صبح تازہ اور رہنما ہے اور ہر طرح سے اپنے لوگوں کی روحانی اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے حضور میں اس کے لوگ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور وہ انہیں نعمات اور برکات بخشتا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کے لوگ اس کے قدموں میں رہیں اور اس کی حمد و ثنا اس کی مرضی کے مطابق کر کے اس کی ثنا کر سکیں۔ تو آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا ذہنوں کو اپنی طرف لگاتا ہے تاکہ اس کے کلام کی گہرائیوں کو سمجھ کر اس کی حمد و ثنا کر سکیں۔ خدا کے مقدس کلام میں سے نیا عہد نامہ ہے، اور اس کے نئے عہد نامہ میں سے پطرس رسول کا دوسرا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت، اس باب کی دونوں آخری آیات ہیں۔ ہم نے پڑھیں گے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا پطرس کا خط ہے، پہلا باب ہے، 20ویں اور 21ویں آیت ہے۔ میں چاہوں گا شارون سے کہ وہ ان آیات کو پڑھیں۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ خدا کی برکت اس کے مقدس کلام کے بڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ مقدس پطرس خدا یسوع مسیح کا بڑا جیالہ اور نڈر شاگردوں میں سے ہے، اور اسے کلام میں اور ہسٹری میں بھی جذباتی رسول کہتے ہیں۔ یہ بہت جذباتی تھا، لیکن یہ جتنا جذباتی تھا یہ اتنا ہی خدا یسوع مسیح کے قریب بھی رہا۔ سو ہم خدا یسوع مسیح کے کلام کو جو مقدس پطرس کے وسیلہ سے مقدسین کے لیے، ان کی تقویت کے لیے اور گنہگاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو خدا کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے۔ یہ کلام دونوں کیٹیگریز کے لیے ہے، مقدسین کے اس لیے کہ وہ تقویت پائیں اور گنہگار سنیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ تو خدا نے اپنے کلام کو اپنے رسولوں کے وسیلہ سے اپنے مقدسین کے لیے بھیجا ہے تاکہ یہ کلام ان کی تقویت کرتا رہے، اس کلام کے وسیلہ سے اس کے لوگ مضبوط ہوتے رہیں، اس میں بڑھتے رہیں، اور صرف زبانی جمع خرچ سے ابلیس کو بھگاتے نہ رہیں، بلکہ عمل سے اور اپنے قول سے اس لائق ہو جائیں کہ ابلیس خود ان سے بھاگ جائے۔ سو ہم دیکھتے ہیں اس کی 20ویں آیت جو آپ نے سنی، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی تعویل، ایسی تعویل جو انسان کرتے ہیں اپنی طرف سے آگے پیچھے بات کو کرتے ہیں، نہیں ہے۔ کسی کی یہ ذاتیات پر موقوف نہیں ہے، کسی کے اپنے اختیار پر یہ کلام موقوف نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے یہ وہ کلام ہے جو خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے عطا کرتا اور اس لائق بنا دیتا ہے کہ اسے سننے والے اس کلام سے فیض یاب ہوں۔ کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی
روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ پہلے خدا انبیاء کو استعمال کرتا رہا قوم بنی اسرائیل کے لیے، پھر خدا اپنے نظام کو اور بڑھا کر خدا یسوع مسیح کو اس جہان کا کفارہ دے کر بھیجنے والا بنا دیا، اور اس نے اپنے رسولوں کے وسیلہ سے ساری دنیا کے لیے یہ کلام ظاہر کر دیا۔ مجھے اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا جو ساری کائنات کا خدا ہے، جو صرف قوم بنی اسرائیل کا خدا نہیں ہے، وہ صرف مسیحوں کا خدا نہیں ہے، ساری قوموں کا خدا ہے۔ ہاللویا! ساری قوموں کا، ساری امتوں کا، تمام مذاہب کا خدا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ قوموں کا باپ نہیں ہے۔ باپ کس کا ہے؟ اسرائیل کا۔ باپ ان کا ہے جو مسیح پر ایمان لے آئے۔ باپ ان کا ہے جو مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ باپ ان کا ہے جو اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں، باقی وہ سب کا خدا ہے۔ تو عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، ہمارا خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ایک ایک شخص کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور اس کی منشا یہ ہے کہ ہر ایک شخص اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جائے، اس کی آمد کے لیے تیار ہو جائے۔ جب وہ آئے تو اس کے ساتھ جانے کے لیے مکمل تیاری ہو، پھر کوئی عذر نہ رہ جائے کہ میں اس وجہ سے رہ گیا تھا۔ جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ سن 1600 میں یا 1600 کے عشرے میں خدا نے بڑے عظیم کام کیے، اور اس بائبل کو جو ایک جگہ بند رہتی اور یہ صرف عبادت میں مخصوص لوگ پڑھ سکتے تھے، خدا نے اپنے کلام کو وسعت دی اور ان کے قبضے سے بائبل کو آزاد کیا۔ اس وقت لوگوں کے پاس بائبل نہیں تھی، پڑھ نہیں سکتے تھے۔ عذر کیا تھا جی؟ بائبل نہیں ہے۔ لیکن جب بائبل آ گئی تو عذر کیا ہے جی؟ ٹائم نہیں ملتا۔ بائبلیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ایک سے دو بھی اور اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، اور اس میں اس بات کا بھی عذر نہیں ہے کہ جی ہم لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ گھر میں سارے ان پڑھ نہیں ہوتے، کوئی پڑھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں ہے اور آپ پڑھ نہیں سکتے تو اگر کوئی پڑھا ہوا آ جاتا ہے تو آپ اس کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ آپ کو پڑھ کے سنائے۔ تو جب بائبل نہیں تھی تو عذر کیا تھا پطرس؟ کہ بائبل نہیں ہے۔ جب بائبل آ گئی تو عذر کیا ہے؟ وقت نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور یہ اکثر اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے، خدا سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ 16ویں صدی میں کلیسیاؤں کے صلاح کاروں نے بائبل مقدس کے لسانی اختیار کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ بائبل کے لسانی اختیار کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور جب ہم اس کے متعلق غور کرتے ہیں تو ایک جملے سے بات سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ جملہ یہ ہے
लातीनी ज़ुबान में है और लिखा है सोला सक्रियोचरा। सोला सक्रियोचरा इसका मानी है खुदा का सहीफ़ा, खुदा का इल्हाम। जिस ज़ुबान का मैंने आपसे ज़िक्र किया है, ये जुमला पढ़ा है, ये रूमी ज़ुबान की बात है। रोम में लातीनी बोली जाती है और तुर्की में भी लातीनी बोली जाती है, जिसे कहते हैं तुर्क लैंग्वेज। ये तुर्किश लैंग्वेज जो है ये लातीनी है। तुर्की लातीनी ज़ुबान बोलते हैं। इसकी वजह क्या है कि तुर्की मुल्क पर, सारे एशिया कोचक पर रोम सल्तनत करता था। रोम की हुकूमत थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों पर हुकूमत करने वाला रोम है और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, ब्रिटिश। बताने का ये मकसद है कि खुदा अपने सहायफ के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से अपने कलाम को समझने की तक़वियत या ताकत बख्श रहा है। ये कोई नया कलाम नहीं है, हज़ारों साल पुराना है, हज़ारों साल। और ये जितना पुराना है ये उतना ही अक्सीर है। हमारे बुज़ुर्ग भी कहा करते हैं, नवा 9 दिन ते पुराना 100 दिन। नया आया और चला गया और पुराना आया तो जाता नहीं। अजीज़ प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, खुदा ये चाहता है कि मैं और आप बाइबल के साथ जो तारीख़ है, इसकी हिस्ट्री है, इसको भी जानने की कोशिश करें। तो जब हम बाइबल को जानेंगे तो हमारी दिलचस्पी बढ़ेगी। हम इसके मुतालिक कोशिश करेंगे जानने की कि ये किसने लिखा है, इसके मानी क्या हैं और ये किन हालात में लिखा गया है और ये किन को लिखा गया है। तो बता रहा हूँ कि ये मुक़द्दसों को लिखा गया और मुक़द्दसीन के वसीला से गुनहगारों तक पहुँचता है ताकि वो इसे सुने और अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा यीशु मसीह की कुर्बत में आए। खुदा यीशु मसीह ऐसे लोगों का इंतखाब करता है जो दलेर हों। मुकाशवा की किताब में लिखा है, बुज़दिल खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आज मेरे और आपके पास जो बाइबल मुक़द्दस है, इसको आम करने के लिए, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत से मुक़द्दसीन का खून बहा है, उन्हें जला दिया गया है। यानी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं कि खुदा के कलाम को वुस्अत दी जाए और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया जाए। खुदा ये चाहता है कि मैं और आप इस कलाम की रोशनी में आगे बढ़ें, क्योंकि रोशनी राह दिखाती है और अंधेरा मुश्किल पैदा करता है। अंधेरे में आइडिया से चलते हैं, लेकिन रोशनी में देखकर चलते हैं। कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरे कलाम के मुताबिक चलोगे तो तुम्हारे कदम कोताह ना होंगे, तुम्हारे कदम ठीक जगह पर पड़ेंगे। ऊंची नीची जगह पर पड़ने से पाँव में मोच भी आ सकती है, बंदा चलने से आरी भी हो सकता है, लेकिन उसने अपना कलाम दिया है, कलाम के मुतालिक आगाह किया है। और इन सहायफ के वसीला से खुदा ने जो अंबिया से कलाम किया है, उसके मुतालिक
وہ اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ زبور 119 ہے اور آیت 105 ہے۔ واضح ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کلام کے متعلق سمجھنا ہے اور کرنا کیا ہے۔ پہلے اسے پڑھنا ہے، پڑھ نہیں سکتے سننا ہے، اگر سن نہیں سکتے تو یہ مجبوری ہے کہ خدا آپ کے کان کھولے۔ زبور 119 105ویں آیت ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ چراغ بھی روشنی دیتا ہے۔ آج جو جدید روشنی ہے یہ تار لگنے سے ہوتی ہے، لیکن جو چراغ ہوتا ہے وہ چاہے مٹی کا ہو یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہو، اس میں روئی کی بتی ہوتی، تیل ہوتا، اسے آگ لگاتے تو روشنی دیتا۔ چراغ کا کام ہے روشنی دینا، لیکن اگر آپ کے علم میں ہو کہ چراغ ایسے بھی ہوتے تھے جو روشنی نہیں دیتے تھے، وجہ کیا تھی؟ نہ ان میں تیل ہوتا تھا اور نہ ان میں بتی ہوتی تھی۔ اور اگر چراغ میں تیل اور بتی نہیں ہے، بتی اس کے پاس رکھ دی جائے، تیل چراغ کے پاس رکھ دیا جائے تو چراغ جلنے نہیں لگے گا۔ جلنے لگے گا بہنوں، جلنے لگے گا بھائیوں؟ کبھی نہیں۔ اس کے لیے اس چراغ کو جلانے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے کہ اس میں تیل ڈالا جائے، اس میں روئی کی بتی بنا کے رکھی جائے، پھر اس کو ماچس لگائی جائے یا ماچس دکھائی جائے اور روشن کیا ہے۔ چراغ جو جلتا ہے یہ روشنی دیتا ہے، جتنی اس کی بساط یا اس کی طاقت ہوتی ہے وہ روشنی دیتا ہے، اور اس روشنی سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس روشنی سے، گھر کے چراغ سے گھر کے لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے، لیکن چراغ سے گھر جل بھی جاتے ہیں۔ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ چراغ کا مطلب بھی روشن ہے، روشنی دینا ہے، روشنی کا مطلب بھی روشنی دینا ہے، یعنی دونوں کا کام اجالا کرنا ہے، ہلے بہانوں سے نکالنا ہے، اجالا کرنا ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں جو چراغ کی روشنی میں، پھر وہ مٹی کے تیل کا دیا آ گیا اس کی روشنی میں، پھر لالٹین آ گئی اس کی روشنی میں۔ جن لوگوں نے اسٹرگل کی، محنت کی ہے، ان روشنیوں میں پڑے ہیں، وہ آج ہیں یا نہیں ہیں، ان کا نام ضرور ہے۔ ہلیلویا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی کوشش رہی، سردی میں، گرمی میں، دھیمی سی لائٹ میں، تھوڑی سی روشنی میں وہ اپنا سبق پڑھتے تھے، پھر اسے یاد کرتے تھے اور کامیابی حاصل کرتے تھے۔ آج کی تعلیم میں اور پہلے کی تعلیم میں بہت فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ پرانا مڈل جو ہوتا تھا 8 پاس، وہ آج کل کے انٹر والے کو نہیں بولنے دیتا، نہ بولنے میں، نہ لکھنے میں، نہ پڑھنے میں۔ اگر انٹر والے 100 اس کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں، 2-4 کو نکال کے باقی سارے اللہ ہی اللہ ہوتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ صحائف کے وسیلہ سے خدا اپنے نور سے اپنے لوگوں کو منور کرنا چاہتا ہے، اپنے نور سے اپنے کلام کو اپنے لوگوں میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو ہر گناہ سے اور ہر خطا سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اس کلام پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ جو الزام لگاتے ہیں وہ ترجمے کی بات کرتے ہیں، لیکن ترجمہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے،
मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि इसका असल मतन अपनी जगह पर अटल है, कायम है। और सवाल करने वाले जब जवाब सुनते हैं तो फिर दंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। अजीज़ प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, खुदा ये चाहता है कि अहदनामा पुराना हो या नया हो, हमें खुदा के कलाम को समझना है और अपनी दलीलों से और अपने इल्म से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें खुद गाइड होना है। खुदा यीशु मसीह ने जो शागिर्द इस ज़मीन पर मुल्कों में भेज दिए वो सब ट्रेंड थे, सीखे हुए थे, सेमिनरियन थे। उन्होंने 3-3.5 साल खुदा यीशु मसीह के साथ रहकर कलाम मुक़द्दस को सीखा है। अक्सर उन्हें समझ नहीं आती थी, फिर वो अलग खुदा यीशु से पूछते थे, खुदावंद ने इस तमसील का या इस कलाम का क्या मकसद है, हमें भी तो समझा। अवाम में जो बात हुई है उसमें सवाल नहीं करते थे। जब एक अलग जगह पर आते तो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द अपने प्रोफेसर से सवाल करते। इन शागिर्दों का प्रोफेसर कौन था? खुदा यीशु। हालेलुया! कौन है? हालेलुया! ये ऐसा प्रोफेसर है जिसको दुनिया के तमाम मालूम आते हैं। ये नहीं जी मुझे मैथमेटिक्स आता है, अलजबरा नहीं आता, या अलजबरा आता है तो मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। मैं ये मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ, ये वो प्रोफेसर है, ये वो आलिम है, ये वो डॉक्टर है जिसको दुनिया के तमाम उलूम पर सबकत हासिल है। हालेलुया! वो दुनिया का उस्ताद है, साइंसदानों का उस्ताद है, मजहबी लीडरों का उस्ताद है, जो इलाहियात को पढ़ते या पढ़ा रहे हैं उनका उस्ताद है। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे वो हल नहीं कर सके। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह जब तबलीग करता, मुनादी करता, तो उसके आगे उसकी भीड़ में उसके इर्द गिर्द आलिम होते थे, फ़कीही, फरीसी, सदूकी, शरअ के मुअल्लिम, आलिम। ये सिर्फ इसलिए होते थे कहीं गलती करे तो इससे जान छुड़ाए, क्योंकि बोलता बहुत था। खुदा यीशु मसीह हकीकत बोलता था, बहुत बोलता था, उनको डांटता था, लेकिन वो बहुत तंग होते थे। और कलाम में लिखा है, आलिमों ने बड़े बड़े सवाल किए खुदा यीशु से और उनका जवाब फ़ौरन आया और वो उसके जवाबों से दंग हो जाते थे, दंग हो जाते थे। पुराने अहदनामा खुदा ने अंबिया के या नबियों के वसीला से कौम बनी इसराइल को दुनिया के लिए दिया, लेकिन जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो खुदा ने रसूलों के वसीला से नया अहदनामा रूह कुद्स की तहरीक में कौमों को पहुंचाने के लिए अता कर दिया। और नए अहदनामे के मुसन्निफ हैं रसूल। रसूल पुराने अहदनामे में नबी पर कलाम आता और नबी के साथ कातिब होते, राइटर होते, जो उस कलाम को जो नबी बताता उसे वो लिखते जाते। सो मुझे और आपको
خدا کے کلام کو، اس کے احکامات کو بڑی فرما برداری سے، جس طرح اس کے شاگردوں نے کی فرما برداری سے اس علم کو حاصل کرنا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر سے نکل کر اپنے واقفکاروں کے لیے، اپنی جان پہچان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کلام کو استعمال کرنا ہے۔ اور ان کتب میں یا ان کتابوں میں، بائبل مقدس ایک کتاب نہیں ہے، یہ کتابوں کا مجموعہ ہے، یہ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کتاب میں بہت سی کتابیں ہیں، یعنی بائبل کے حصے ہیں، تب جا کے بائبل مقدس بنتی ہے، یعنی ایک کتاب۔ اور یہ سب کی سب خدا کا الہام ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہر ایک شخص کو اپنے کلام سے بچا لینا چاہتا ہے۔ وہ اپنا کلام انبیاء کے وسیلہ سے، رسولوں کے وسیلہ سے، اب اپنے خادموں کے وسیلہ سے قوموں میں پہنچا رہا ہے، اور اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس کے ذرائع بہت سارے ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرنے والے بنتے ہیں تو میں مقدس اگسٹین کو پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے بڑا واضح لکھا، جواب دیا، اور میری اور آپ کی تقویت کے لیے کہا، جن کتابوں کو آدمیوں نے لکھا یا آدمیوں نے بنایا، کیونکہ ایک ایک جملہ الگ الگ ہوتا ہے، پھر ان کو رائٹر اکٹھا کرتے، پھر ان کو ایک کتاب میں لکھ کر بھیج دیتے۔ جن کتابوں کو آدمیوں نے بنایا، اب وہ یہ دیکھنا کہ وہ بہتر ہے کہ جس کلام نے آدمیوں کو بنایا وہ بہتر ہے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ سو واضح ہے کہ آدمیوں نے اس کلام کو اکٹھا کیا، بنایا، ایک کتاب بنائی، یا کتاب مقدس یا صحائف یا خدا کا کلام انسان کو گناہ سے الگ کرتا ہے۔ غور کریے، غور کریں بات پر۔ خدا کا کلام انسان کو یا آدمی کو گناہ سے الگ کرتا ہے، اور گناہ انسان کو یا آدمی کو کلام سے الگ کرتا ہے۔ کلام آدمی کو گناہ سے الگ کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے اور الگ کر رکھا ہے، تم دنیا کے نہیں ہو، تم دنیا میں سے لے لیے گئے ہو تاکہ خدا کا کام کرو۔ تو واضح تعلیم ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے، وہ گناہوں سے الگ ہو گئے، پاک صاف ہو گئے خدا کا کام کرنے کے لیے۔ لیکن گناہ انسان کو کلام سے اور خدا سے بھی دور کر دیتا ہے، پھر وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ آئے ہم دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت دیکھیں کہ ہمارا خدا کیسا عظیم خدا ہے، جو آج بھی اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے
पादरी नहीं लोगों की फिक्र कर रहे, खुदा फिक्र कर रहा है। लेकिन उसने अपने खादिमों को इसलिए कायम किया है कि वो इस कलाम से उसके लोगों को आगाह करते रहें, उन्हें बताते रहें, उनकी हौसला अफजाई करते रहें और उनको खुदा के कलाम का रास्ता दिखाते रहें। दूसरा पतरस है, तो उसका पहला बाब 16वीं आयत है। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने गुलाम यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। ये सब जो हमने तुम्हें बताया है बड़ी वाज़ेह बात है, बड़ा वाज़ेह पढ़ा गया है, क्योंकि जब हमने तुम्हें खुदा यीशु मसीह की कुदरत और उसकी आमद के मुतल्लिक़ बताया तो ये घड़ी घड़ाई कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि हमने खुद उसकी अज़मत और उसकी कुदरत को देखा है। खुदा यीशु मसीह ने इबादत खाने में एक आदमी को देखा जिसका हाथ सूखा हुआ है, बेचारा लाचार है, फालज का मरीज़ है, परेशान है। तो यीशु ने खड़े होकर उससे ये कहा, मियाँ अपना हाथ बढ़ा। तो मुमकिन है कि उसने अपना हाथ जो दुरुस्त था उसके साथ वो जो कमज़ोर हाथ था उसको उठाया होगा। तो लिखा है कि उसका हाथ पहले की हाथ की मानिंद दुरुस्त हो गई। तो ये कोई रियाकारी थी, ये कोई खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ था, ये खुदा के कलाम के मुनाफी था। लिखा है वो जो वहाँ आलिम थे और उस इबादत खाने का आलिम काहिन बिगड़ गया, कहने का 6 दिन तेरे पास होते हैं, 6 दिन में ये करो ना सारे काम वाम, आज ही करना था ये। यानी कि उनके लिहाज से किसी को शिफा देना या किसी को दुरुस्त करना या किसी पर रहम करना सब्बत के दिन नहीं बल्कि आगे पीछे होना चाहिए था। सब्बत किस लिए है जी? इबादत के लिए। कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है कि खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है, अपना कलाम नाजिल फरमा के शिफा देता है। और उसको एक शख्स को इस मुश्किल से आज़ादी मिल गई तो मजहबी आदमी परेशान हो गया। आज भी ज़्यादातर खुदा के खादिम मजहबी हैं, आज भी ईमानदार कम हैं और मजहबी ज़्यादा हैं, जो अपनी बातों को, अपने ख्यालों को, अपने बनाए उसूलों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, कलाम को पीठ पीछे फेंक देते हैं, इस्तेमाल कलाम ही को करते हैं। खाना पीना कलाम के वसीला से है, सब कुछ कलाम के वसीला से है, लेकिन कलाम की नफ़ी करते हैं। कभी अपने अंदर झांक के देखें मैं क्या कह रहा हूँ, उनको समझ आ जाएगी हुआ क्या है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन कलाम एक एक को तंबीह करता है। आए हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से निकाले यशायाह का सहीफ़ा है और उसका 55वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को देखेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा है, 55वां बाब है और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को देखेंगे। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। खुदा जो बुलंद वाला है, जिसका घर आसमान पर है लेकिन ज़मीन पर रहने वालों से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका बड़ापन है कि वो आसमानों में भी नहीं समा सकता, लेकिन जब कोई ताइब हो जाता है, जब कोई अपने गुनाहों को मान लेता है
انہیں چھوڑ دیتا ہے، انہیں ترک کر دیتا ہے اور اپنا دل اس کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اس کے چھوٹے سے دل میں سما جاتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ اس کی عظمت کا نشان ہے۔ واضح ہے نا؟ کس نے کہا ہے جی؟ یسایا نبی نے کہا ہے، خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے یا خداوند نے کہا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، میری سوچیں تمہاری سوچیں نہیں، میرے ارادے تمہارے ارادے نہیں۔ ہم اکثر و بیشتر اپنے لیے ذاتی طور پر وکیل بن جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو تحفظ دیتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، اور دوسرے کے لیے جج بن جاتے ہیں۔ کیوں بدس؟ دوسرے کے لیے رانی کیا بن جاتے ہیں؟ فیصلہ دیتے ہیں۔ انہیں کیتا ہے جی، وہ کہتے تھا ثبوت ہی کوئی کیتا ہے، وہ بتا نہیں رہے۔ الزام لگانا، پھر اسے ملزم قرار دینا، تو جب ملزم کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ مجرم۔ تو مجرم کے لیے سزا ہے۔ یہ نہیں کہنے لگا ہیلیلویا، مجرم کے لیے سزا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ کہاں سے؟ جہاں تو پکڑ لیا گیا ہے، جہاں تجھے سزا دے دی گئی ہے، جہاں تیری مرضی کے مطابق نہیں، تیرے کام کے مطابق تجھے بند کر دیا گیا ہے، تو وہاں سے جب تک کوڑی کوڑی ادا نہیں کرے گا۔ کوڑی ہوتی ہے، آپ کو کیا پتہ کوڑی کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کے بعد دمڑی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دھیلا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پیسہ ہوتا ہے۔ یہ بات کا مرحلہ ہوتا ہے۔ میں فضول میں نہیں بتا رہا، میرا کہنے کا مقصد ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ نہ تو آج کل دھیلے ہوتے ہیں، نہ دمڑیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل ہوتا ہے 535 روپے۔ قیمت کیا ہے جی؟ 535 روپے۔ کیا 535 لیں گے وہ آپ سے؟ 536 لیں گے، کیونکہ وہ جو پیسے ہیں، چاہے 35 روپے دو پیسے ہوں یا 25 پیسے 30 پیسے ہوں، جتنے بھی ہوں روپیہ کٹیں گے۔ کیوں شروز کہ کھلے دیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے ہوتے ہی نہیں، کیونکہ جو پیسے جس ملک میں نہیں ہوتے ان کو پیسے رقم کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پیٹرول ہی لگا لیں۔ 225 روپے اتنے پیسے، تو کاٹتے کتنے ہیں وہ؟ 26 روپے۔ تو جتنے پیسے ہوتے ہیں ہم تو انہیں پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے، ہمارے حیثیت سے وہ کچھ نہیں ہوتے۔ اگر پیسوں کو، اگر 10 پیسوں کو 1 کروڑ کے اوپر اس کو ضرب دے دی جائے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 10 کروڑ ایسے۔ تو پھر یہ روپے بن جائیں گے، پھر یہ 100 بن جائیں گے، پھر یہ 1000 بن جائیں گے، پھر یہ لاکھوں بن جائیں گے۔ کس سے جی؟ کون سیمل بھائی؟ دمڑی سے، پیسے سے۔ آپ نے سنا کلام مقدس میں یسایا نبی نے بڑی واضح تعلیم میں کہا، واضح تعلیم میں کہا ہے، جو قوم بنی اسرائیل کو پہنچا ہے، اور یہ آج یہ مجھ اور آپ تک بھی پہنچا ہے، اور یہ سنیں گے ان تک بھی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے، بلکہ بلند و بالا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے استادوں کے لیے، اپنے مرشدوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے نبیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہے نا کہ نہیں کرتے؟ بڑی دعا کرتے ہیں۔ کبھی کسی رسول نے کہا ساڑھے لیے دعا کر، یہاں تھوڑی کر، کیوں بھائی سیمبل آپ کرتے ہو رسولوں کے لیے دعا؟ میں نہیں کرتا۔ یسوع مسیح کے لیے دعا کرتے پترس کہ خدا نے رسول گاہ رکھی ہیں بلا انہیں ساڑھے لیے جان دیتی ہے، انہیں نا کسی کی جگہ تھلے لے کے پائے
برات پارا کرینو ہم یسوع مسیح سے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا نہیں کرتے. ہم یسوع مسیح سے دعا کرتے ہیں. تو دعا کس سے کرتے ہیں جی؟ جب ہم دعا کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ دعا کرنے کا مطلب عرض کرنا. کس سے کرتے ہیں؟ خدا سے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح کے پاس. ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. اینڈ میں جب دعا کرتے ہیں تو اینڈ میں یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے. ہاللویا. ہماری دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. کیا کہا ہے خدا؟ یسوع مسیح کی واضح تعلیم ہے، ابھی تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو گے تو پاؤ گے. اس میں بڑا فرق ہے. صحائف میں واضح ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کلام کی روشنی کو محسوس کریں، اندھیروں سے نکلے. خدا ہر دور میں سکھاتا رہا ہے، سمجھاتا رہا ہے. پہلا پطرس ہے، پہلا باب ہے، 25ویں آیت ہے. مقدس پطرس کا پہلا خط ہے اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 25ویں آیت ہے، پہلے باب کی آخری آیت. لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا. لیکن خداوند کا کلام کب تک رہے گا جی؟ اب تک. زبور 72 میں بھی ہم کچھ گاتے ہیں، رہے گا نام سدا فکر مسیح. کب تک رہے گا؟ سدا تک. کلام میں لکھا ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اسی نے کہا ہے. جس کو ہم پڑھ رہے ہیں نا جی، اسی نے کہا ہے. پڑھ کس کو رہے ہیں؟ کلام کو. تو کلام کون ہے؟ خدا یسوع. اس نے واضح تعلیم میں کہا، جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں اس میں واضح کر دیا ہر بات کو. کلام مجسم ہوا. یوحنا کیا کہتا ہے؟ کلام مجسم ہو، یعنی کہ جسم اختیار کر گیا، انسان بن گیا. تو یسایہ کہتا ہے کہ 55ویں باب میں کہ لوگوں نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور حقیر سمجھا، مردود سمجھا، لیکن خدا نے اسے ہی مردوں میں سے جلایا اور قائم کر دیا. اسی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ لکھا ہے کہ اب تک کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، یہ پرانے پیپر کی طرح ایسے گول ہو جائیں گے. کئی لوگ چندہ پان لگے میں نوٹ ہوتا ہے نا، وہ صحیح طریقے نا جلوس کٹ کے نا پھر چندی چ پاندے ہیں. وہ کھولنے لگے خوشی کئی تو پھٹ ہی جاتے ہیں. تو کئی کشتیاں بنا دیں. کئی بچوں بھن بھائیوں بڑی ڈاکٹری آ رہی ہوں، یہ فن ہوں بچے پہلے کشتی بنا رہے. میں چندے جو کئی کشتیاں کھڑی ہیں. میں کہا ویکھ لو بھائی سارے گھر پانی بھی کوئی نہیں لیکن کشتی ضرور آ گئی. برائے مہربانی آپ نوٹ کو سیدھا ہی ڈالا کریں، نوٹ کے ساتھ دشمنی نہیں کریں، اس کو اتنا لاڈ بھی نہ کریں کہ اتنا لاڈ کرو کہ وہ بیچارہ تنگ ہی آ جائے. کلام میں لکھا ہے کہ سب کے سب پرانے کاغذ کی طرح تمہار کی طرح لپٹ جائیں. کون؟ زمین، یہ 6 بر اعظم، یہ 7 آسمان سب لپٹ جائیں گے پرانے تمہاروں کی طرح. تو قائم کون رہے گا؟ کون قائم رہے گا؟ کلام. کلام قائم رہے گا. کلام میں لکھا ہے کہ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھا، کچھ نہیں تھا. خدا نے حکم دیا تو آسمان بن گیا. خدا نے حکم دیا زمین بن گئی. خدا نے حکم دیا سمندر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا. تو یہ آپ نے سنا 25 آیت میں، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا.
اسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یہ قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا، یعنی پہلے۔ تھا کا مطلب ہوتا ہے پہلے، ماضی میں۔ ماضی میں یہ کلام سنایا گیا تھا، یہ سنایا جاتا رہے گا۔ یہ جب تک دنیا قائم ہے یہ کلام سنایا جاتا رہے گا، تاکہ لوگ سنیں اور نہ صرف برکت پائیں بلکہ آزادی پائیں گناہوں سے، بدروحوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے۔ یہ صحائف وہ کام کرتے ہیں جو اس کے روک ٹوک والے نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آسمان کے درمیان ایک ایسی حکومت ہے جو کمزور دعا کو اوپر نہیں جانے دیتی۔ کلام میں لکھا کہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ جو آسمان سے فرشتگان گرائے گئے تھے لوسیفر کے ساتھ، جس کو بعد میں ابلیس بنا دیا گیا، تو وہ ساری فضا پر حکومت کرتا ہے، پاتال پر حکومت کرتا ہے، وہ ہر جگہ حکومت میں۔ اور اگر کوئی دعا کمزور ہوگی تو وہ اس فضا کو پھاڑ کر کبھی پار نہیں جا سکتی جب تک آپ کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ اور اسپیشلی یہ میاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ تمہاری دعائیں آپس میں طاقتور بن جائیں، رک نہ جائیں۔ اگر دعائیں رکتی ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صحیفے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، چلانا ہے، اپنے آپ کو قبول کرنا ہے، اپنی کمزوریوں کو ماننا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بڑی غلطی سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو سننے والا اسے معاف کر دیتا ہے، نہ بھی کرے تو دوسرے کہتے ہیں یار معافی مانگنا چھوڑ پڑے۔ ہر چیز کا اینڈ ایک چیز پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ، قبول کرنا۔ سو خدا مجھے اور آپ کو اپنے اس کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کی بھائی توفیق بخشے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں، اور جس کسی کو بھی خدا کا پاک روح ہدایت کرتا ہے وہ اس پاک کلام کی ہدایت میں دعا کر سکتا ہے، کر سکتی ہیں، موقع ہے۔ خداوند یسوع میں قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو بھلا اور عظیم خدا ہے۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم کمزوروں سے جو زمین پر رہتے ہیں محبت کرتا ہے۔ اے خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان تمام عزیزوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو جماعت میں بیمار ہیں، خدا انہیں میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ بہن رانی کے لیے خاص محنت کرتا ہوں خدا، تیری بندی کے گردوں میں خدا تیرا پاک لہو آ جائے اور ہر طرح کی بیماری پیدا کرنے والے جراثیم تیرے پاک بیٹے یسوع کے نام کے وسیلہ سے ختم ہو جائیں۔ اور اے خدا، اس جماعت میں باقی جو بیمار ہیں تو انہیں جانتا ہے۔ اے خدا، تو انہیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے خدا، اپنا ہاتھ بڑھا، ہم عرض کرتے ہیں، ہم منت کرتے ہیں، ہر طرح کی بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم، بری تاثیریں، ہر طرح کے جادو ٹونے تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے ختم ہو جائیں۔ اور اے خدا، وہ لوگ جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، خدا انہوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ سلیویا کے لیے خدا میں تیرے حضور درخواست کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں، اے خدا اسے ICU میں سے نکال کے اے خدا مکمل طور پر صحت مند بنا کر اے خدا اپنے گھر پہنچا دے، تاکہ سب لوگ مل کر تیری شکر گزاری کریں۔ تو میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا تیرے حضور منت کرتا ہوں خدا، فرزانہ کے لیے مکمل صحت و سلامتی چاہتا ہوں۔ اور بھی ایسے نام ہے خدا جن کے متعلق ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، دور دراز ہیں، تو خدا تو ہی انہیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، تاکہ وہ تیرے پاک نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ ہم سب کی بڑی مدد کرنا خدا۔ شکر گزار ہیں آج کی حمد و ثنا کے لیے، آج کے کلام کے لیے جو تو نے مجھ سے اور اپنے لوگوں سے کیا ہے۔
آج کے ہدیے کے لیے خدا، دینے والوں کے لیے خدا برکت چاہتا ہوں، اس کا استعمال تیری عظمت کا سبب بنے، اور اے خدا تیرے گھر کے لیے روپے پیسے جو درکار ہے تیرے حضور سے ملے، کیونکہ خدا تو یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم تیرے گھر کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور اپنے دیے ہوئے میں سے تجھے لوٹائیں، اور تیرے گھر کا کام مکمل ہو سکے اور ہم مل کر تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا تیری بندی کے لیے جس نے یہ مٹھائی بڑی محبت سے پیش کی ہے، تو اس کے مقصد سے واقف ہے، اور اے خدا اس مٹھائی کا آنا باعث برکت رہے، اور اے خدا شکر گزاری کو قبول کرنا، تاکہ خدا جتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ شکر گزاری میں تیرے نام کو عزت دیتے ہوئے تیری شکر گزاری کریں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ایسا کر دیا ہے، اور آج جہاں جہاں عبادت ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، 100 گنا پھل ہے۔ خدا یسوع اس سے پیشتر کہ تو آ جائے، اپنے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، جاننے، سننے اور سنانے کی توفیق دے، اور اس بے دینی کے دور میں اپنے لوگوں کی مدد کرنا، تاکہ سارا جلال تجھے ملے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئے وہ دعا کریں جو خدا یسوع نے سکھائی ہے، اپنے ہاتھ کھولیں اور دعا کریں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب پر، کل ایمانداروں پر، اس جماعت پر، مسیح کے خون خریدوں پر، اور اس مٹھائی پر، اس شکر گزاری پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ شکریہ، یہ بات ختم ہے۔ اس سے پہلے کہ جائیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتوار کی عبادت صبح 9:30 بجے ہوتی ہے، اور جمعرات کی عبادت شام کو 8 بجے ہوتی ہے، اور جمعے کی عبادت شام کو 8 بجے بہنوں کی رفاقت خواتین ہوتی ہے۔ جو آتی ہیں وہ ضرور برکت پاتی ہیں، اور جو نہیں آتی ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی آئیں اور خدا کے حضور میں بہنیں مل کر اپنے خاندان کے لیے، گھر کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ مٹھائی کھا کے جانا، خدا آپ کے ساتھ ہو۔